بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مورل ٹی وی اردو کے معزز و محترم سامعین کرام، میں آپ کو اس پلیٹ فارم پر حسب روایت خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک دانا شخص کا قول ہے کہ مقدر سے زیادہ نہیں اور نصیب سے پہلے نہیں۔ اسی قول کے پس منظر میں یہ ایک شاندار واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں، یوں ہمیں یہ سمجھائے گا کہ جو رزق ہمارے نصیب میں ہے وہ ہم تک لازمی پہنچتا ہے اور اس کے لیے حلال اور جائز طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان شیطان کے بہکاوے یا نفس کے بہکاوے میں آ کر مال حرام حاصل کر لیتا ہے، لیکن اگر وہ غور سے دیکھے یہ چیز اس کے مقدر میں پہلے سے ہی لکھی ہوتی ہے اور اس تک لازمی پہنچتی ہے، لیکن وہ جلد بازی کے باعث حلال سے حرام میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس مختصر تمہید کے بعد اب چلتے ہیں واقعے کی جانب۔ یہ ایک حیرت انگیز اور سبق آموز واقعہ ہے، اسے آپ دل کے کانوں سے سماعت فرمائیے گا۔ سامعین کرام، ابن عقیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ میں بہت ہی زیادہ غریب آدمی تھا۔ ایک مرتبہ میں نے طواف کرتے ہوئے ایک ہار دیکھا جو بڑا قیمتی تھا۔ میں نے وہ ہار اٹھا لیا۔ میرا نفس چاہتا تھا کہ میں اسے چھپا لوں، لیکن میرا دل کہتا تھا ہرگز نہیں، یہ چوری ہے، بلکہ دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا یہ ہار ہے اسے میں واپس کر دوں۔ چنانچہ میں نے مطاف میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ اگر کسی کا ہار گم ہوا ہو تو آ کر مجھ سے لے لے۔ ابن عقیل کہتے ہیں کہ ایک نابینا آدمی آیا اور کہنے لگا کہ یہ ہار میرا ہے اور میرے تھیلے میں سے گرا ہے۔ ابن عقیل کہتے ہیں کہ میرے نفس نے مجھے اور بھی ملامت کی کہ ہار تو تھا بھی نابینا کا، اس کا کسی کو کیا پتہ چلتا، چھپانے کا اچھا موقع تھا، مگر میں نے وہ ہار اسے دے دیا۔ نابینا نے دعا دی اور چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ میں دعائیں بھی مانگتا تھا کہ اللہ میرے لیے کوئی رزق کا بندوبست کر دے۔ اللہ کی شان دیکھے کہ میں وہاں سے آ گیا۔ یہ ایک بستی کا نام ہے حلہ۔ کہتے ہیں میں حلہ میں آ گیا، مسجد میں گیا تو پتہ چلا کہ چند دن پہلے امام صاحب وفات پا گئے تھے، اسی مسجد کے امام صاحب۔ لوگوں نے ابن عقیل سے کہا کہ ہمیں نماز پڑھا دے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے نماز پڑھائی تو انہیں میرا نماز پڑھانا اچھا لگا۔ وہ کہنے لگے تم یہاں امام کیوں نہیں بن جاتے؟ میں نے کہا بہت اچھا۔ میں نے وہاں امامت کے فرائض سر انجام دینے شروع کر دیے۔ تھوڑے دنوں کے بعد پتہ چلا کہ جو امام صاحب پہلے فوت ہوئے تھے ان کی ایک جوان سال بیٹی ہے۔ وہ وصیت کر گئے تھے کہ کسی نیک بندے سے اس کا نکاح کر دینا۔ مقتدی لوگوں نے مجھ سے کہا اگر آپ چاہیں تو ہم اس یتیم بچی کا آپ سے نکاح کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا جی بہت اچھا۔ چنانچہ انہوں نے اس کے ساتھ میرا نکاح کر دیا۔ شادی کے کچھ عرصہ کے بعد میں نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ اس کے گلے میں وہی ہار تھا جو میں نے طواف کے دوران ایک نابینا آدمی کو لوٹایا تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے پوچھا یہ ہار کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ میرے والد صاحب نے مجھے دیا تھا۔ میں نے کہا آپ کے ابو کون تھے؟ اس نے کہا وہ عالم تھے، اس مسجد میں امام تھے اور نابینا تھے۔ تب مجھے پتہ چلا کہ اس کے والد وہی تھے جن کو میں نے وہ ہار واپس کیا تھا۔ میں نے اس کو بتایا کہ یہ ہار تو میں نے ان کو اٹھا کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کی بھی دعا قبول ہو گئی اور میرے والد کی بھی دعا قبول ہو گئی۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا آپ کی دعا تو اس طرح قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر بھی دیا، گھر والی بھی دی، رزق بھی دیا، اور میرے ابو کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ جب وہ ہار لے کر واپس آئے تو وہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ، ایک امین یعنی دیانتدار شخص نے میرا ہار مجھے لوٹایا ہے، اے اللہ ایسا ہی امین شخص میری بیٹی کے لیے خامد کے طور پر عطا فرما دے۔
اللہ نے میرے باپ کی بھی دعا قبول کر لی اور آپ کو میرا خامد بنا دیا۔ تو مخلص بندے کا کام اللہ تعالیٰ کبھی رکنے نہیں دیتے، اٹکنے نہیں دیتے، بلکہ اس کی کشتی ہمیشہ کنارے لگا دیا کرتے ہیں۔ سامعین محترم، آپ نے واقعہ سماعت کیا، امید ہے کہ آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا۔ گفتگو کے آخر میں حرف دعا بلند کروں گا کہ باری تعالیٰ ہم پر حلال کی بارش فرمائیں اور ہمیں برائی اور حرام کاری سے محفوظ فرمائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ مورل ٹی وی اردو۔ جزاک اللہ۔